السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن تمہیں تمہارے ناموں اور تمہارے باپ کے ناموں سے پکارا جائے گا، اس لیے اپنے نام اچھے رکھو۔ اور 11 احادیث اور ہیں کہ جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نام رکھنے کی تلقین فرما رہے ہیں اور اچھے نام رکھنے کی تعلیم دے رہے ہیں۔ تو سب سے پہلا حق والد پر یہ بنتا ہے کہ وہ اپنے بچے کا نام اچھا رکھے، اسلامی نام رکھے۔ آج اگر ہم دیکھیں اپنے معاشرے کو تو ہمارا معاشرہ انتہائی عجیب حالت میں ہے کہ نام رکھنے کے سلسلے میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ ہم کون سے نام رکھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ پسندیدہ ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں وہ پسندیدہ ہوں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہوں گے۔ نہیں، ہم صرف یہ دیکھتے ہیں کہ نام الگ کیسے ہو، سب سے الگ نام رکھا جائے، ایسا نام رکھا جائے جو خاندان بھر میں نہ ہو، جو محلے بھر میں نہ ہو، گاؤں میں نہ ہو، رشتہ داروں میں نہ ہو۔ عجیب و غریب حال ہو گیا ہے۔ اور آج کل کے زمانے میں یہ موبائل کی جو وبا ہے کہ ہر آدمی کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو ہر آدمی ناٹکوں پر لگا ہوا ہے، سیریلوں پہ لگا ہوا ہے، تو اس سیریل میں اس نے جس طرح کے نام سن رکھے ہیں، اس کو وہ بھلے لگ رہے ہیں، اچھے لگ رہے ہیں، تو بس وہ وہی نام رکھ دے گا۔ اس سے قطع نظر کہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا کوئی معنی ہے بھی یا نہیں، اور ہے تو وہ صحیح بھی ہے یا نہیں، بالکل نہیں سوچنا ہے ہمیں۔ آج کل بڑی پریشانیاں ہوتی ہیں کہ نام پہلے لوگ رکھ دیتے ہیں اور بعد میں پھر دریافت کرتے ہیں اس نام کا معنی کیا ہے۔ اب کئی مرتبہ معنی غلط ہوتا ہے یا کوئی معنی ہی نہیں ہوتا، تو نام کو چینج کیسے کریں، بدلیں کیسے؟ اس لیے کہ اب تو پیدا ہوتے ہی جنم پرمان پتر اور یہ پتر اور یہ پتر 50 جگہوں پر نام لکھ دیا جاتا ہے۔ تو جب اتنی جگہوں پر نام لکھ دیا گیا، اب کہاں کہاں سے چینج کرائے گا، کہاں کہاں سے بدلوائے گا؟ اس لیے وہ غلط نام ہی چل جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں سب سے محبوب نام وہ ہیں کہ جس میں بندے کا بندہ ہونا ظاہر ہوتا ہو۔ لہذا عبداللہ، عبد الرحمن اور عبد الرحیم، اس طرح کے نام یہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ نام رکھیں، لیکن ان ناموں کے رکھنے میں بھی آج کل پریشانی یہ ہے کہ ہم نام تو یہ رکھ لیتے ہیں، لیکن چونکہ شارٹ فارم کا زمانہ ہے، ہر چیز میں ہمیں شارٹ استعمال کرنا ہے، فل فارم کیا ہے کئی مرتبہ پتہ بھی نہیں ہوتی۔ لہذا ان ناموں میں بھی جب یہ نام رکھ دیے جاتے ہیں تو صرف رحمان کہہ کر کے پکارا جائے گا، صرف رحیم کہہ کر کے ہم پکارتے ہیں۔ تو میرے عزیز و بزرگوں، نام تو اچھے تھے، لیکن ہم جب رحمان کہہ کر کے پکار رہے ہیں انسان کو، بندے کو، جب رحیم کہہ کر کے پکار رہے ہیں بندے کو، تو اس نام سے تو ہمیں اللہ کو پکارنا تھا۔ تو ہم واضح طور پر غلطی کر رہے ہیں اور گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اس لیے جس کا یہ نام ہے، یہ نام یہ رکھا گیا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ خود سے اس بات کا اہتمام کرے کہ اپنا پورا نام کہلوائے۔ اگر کوئی صرف رحمان کہہ رہا ہے تو اس کو کہے نہیں بھائی، میرا یہ نام نہیں ہے، میرا پورا نام عبد الرحمن ہے، میرا پورا نام عبد الرحیم ہے، آپ اسی نام سے مجھے پکاریں۔ پھر اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کے نام ہوتے ہیں کہ ان پر اپنے نام رکھے جائیں، پھر اولیاء اللہ کے ناموں پر اپنے نام رکھے جائیں۔ اور پھر اگر ان ناموں میں سے آپ کو کوئی نہیں جچ رہا ہے، نہیں پسند آ رہا ہے، یا آپ کسی بھی وجہ سے نہیں رکھنا چاہتے ہیں،
تو کم از کم اس بات کا تو خیال کریں کہ جو بھی آپ نام رکھ رہے ہیں اس کے معنی اچھے ہوں، اس کے معنی درست ہوں، اس کے معنی غلط نہ ہو۔ آج کل یہ بھی رواج چلا ہوا ہے کہ جی قرآن سے نام رکھیں گے اور اس میں بھی معنی کا ہم خیال نہیں کرتے۔ چنانچہ ہمارے قریب ہی میں ایک گاؤں میں ایک عورت کے یہاں ایک بچی ہوئی، تو اس نے اپنے آپ کو پڑھا لکھا ظاہر کرنے کے لیے قرآن کریم سے نام رکھنا چاہا، تو سورہ کوثر اس نے لے لی اور پہلا نام رکھا بچی کا، پہلی بچی کا کوثر۔ چلیے جی یہ نام جو ہے من حیث المعنی، نام ہونے کے اعتبار سے اس کا ایک معنی ہے، چلیے ٹھیک ہے۔ دوسری بچی ہوئی تو اس نے نام رکھ دیا ونحر، چلیے یہاں تک بھی کچھ ٹھیک تھا۔ تیسری بچی ہوئی تو تیسری بچی کا نام میڈم صاحبان نے رکھا ابتر۔ اب آپ خود سوچیں کہ کتنا غلط معنی نام ہونے کے اعتبار سے اس لفظ کا ہے، بدتر۔ تو میرے عزیز و بزرگوں، اب ایسے لوگوں کو اگر کہا جاتا ہے کہ جی نام بدلو تو اس پر اعتراض کرتے ہیں کہ جی یہ تو قرآن کا نام ہے، قرآن کا نام کس طرح سے بدلا جائے؟ تو بھائی میرے عزیزوں اور بزرگوں، قرآن میں تو کلب بھی ہے، کتا، قرآن میں تو خنزیر بھی ہے، سور، اور قرآن میں تو فرعون بھی ہے، حامان بھی ہے، شداد بھی ہے۔ تو اگر یہی ایک چیز ہے نام رکھنے کی وجہ یہ درست ہے آپ کی کہ قرآن میں ہے تو نام رکھا جانا چاہیے، تو یہ نام رکھنے میں بھی پھر کوئی پریشانی نہیں ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، نام رکھنے میں الگ کے چکر میں نہ پڑے۔ صحابہ کے نام پر اپنے نام رکھیں، اولیاء اللہ کے ناموں پر اپنے نام رکھیں، اور اگر آپ ان سے بھی الگ جا رہے ہیں تو کم از کم معنی جان کر کے نام رکھیں کہ نام رکھنے کے بعد آج کل اس کو چینج کرانے میں اور تبدیل کرانے میں بڑی دقتیں ہیں۔ ایک مسئلہ یہ بھی آج کل ہمارے یہاں چلا ہوا ہے کہ ہم نام کچھ رکھیں گے اس کے ساتھ محمد یا احمد لگائیں گے، تو اچھی بات ہے برکت کے طور پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے طور پر ہم لگاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن مسئلہ پھر بعد کا ہو جاتا ہے کہ اب اس نام کو جو ہم نے اپنے نام کے ساتھ لگایا ہے تو اس کو بڑے بھونڈے پن سے لیا جاتا ہے اور بڑے ہی عجیب و غریب طریقے سے پکارا جاتا ہے، اور کہیں نہ کہیں اس میں بے ادبی کا پہلو رہا کرتا ہے۔ تو میرے عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، شاعر تو یوں کہتا ہے، ہزار بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است، کہ میں ہزار بار اپنے منہ کو مشک و گلاب سے دھوؤں اور پھر بھی آپ کا نام لوں تو بھی بے ادبی ہے، اور ہم محمد کو، احمد کو اتنی بے ادبی سے لیتے ہیں اور ایسی ایسی جگہوں پر لیتے ہیں کہ وہ محبت اپنی جگہ ٹھیک، لیکن یہ جو بے ادبیاں ہم کر رہے ہیں یہ بالکل درست نہیں ہے۔ اور پھر لکھنے میں جو بے ادبیاں ہوتی ہیں کہ کوئی MD لکھ رہا ہے، کوئی MOHD لکھ رہا ہے، اور کوئی MOHD اور پھر پوری اسپیلنگ لکھ رہا ہے، اس کی پھر اسپیلنگ میں جو بے ادبیاں ہم سے ہوتی ہیں، جو غلطیاں ہم سے ہوتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں میرے عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں کہ ان ساری بے ادبیوں سے بچنا اور ان چیزوں کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور باقی سب کو بھی اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔